فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے اور اس رکوع سے متعلق 8 سوالات ہیں۔ پہلا سوال، چونکہ اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، نہ اولادیں نہ مال۔ واولئک ھم وقود النار، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 10۔ اس میں جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا کفار میں سے وہ لوگ بھی ہم وقود النار کا مصداق ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں؟ اب اس سوال پہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ جس پس منظر میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفار کہ جن پہ حق بالکل اور مکمل واضح تھا، یعنی ان کفار کا یہاں پر ذکر ہے کہ جن پہ حق بالکل اور مکمل واضح تھا اور انہوں نے مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے حق قبول نہیں کیا۔ ان کے کفر انکار کی وجہ کیا بنی؟ دشمنی کی وہ مال اور اولاد کی محبت تھی۔ یہاں پہ دراصل اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید میں اسی تصور کو مختلف انداز میں اور مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی عبرتناک اور ہمارے لیے توجہ کا طالب ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ قرآن پاک نے مال اور اولاد ان کا ذکر کس طرح کیا، اور یہ ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال اور اولاد کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہوئے اور اسلام کی دولت سے محروم رہ گئے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہیں، چند میں مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ سورۃ تغابن ہے، اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے دشمن ہیں کئی تمہارے۔ اب یہاں پہ عربی زبان میں جب من آ جاتا ہے، یعنی سم آف دیم جیسے ہم کہتے ہیں، ان میں سے کچھ، یعنی یہ سب بیویاں اور سب بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ انسان کے دشمن ہوں، بلکہ من لگا کر یہ بتا دیا کہ بعض بیویاں اور بعض بچے، بعض مرد ایسے ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ فاحذروہم، تو ان سے بچو، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور تم درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو، بخشنے سے کام لو۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں گنجائش ہو درگزر کی، معافی کی، تو اس سے کام لو، یعنی حکمت کے پہلو کو مد نظر رکھو۔ اس سے آگے فرمائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، امتحان۔ یہ وہ فتنہ نہیں ہے جو ہم اردو زبان میں بولتے رہتے ہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ یہ سورۃ التغابن ہے، اور اسی طرح سورۃ التوبہ میں یہ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ ان کافروں کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیرت میں نہ ڈال دیں، یعنی تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کی ان چیزوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں۔ اب اس کے بعد جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ اس میں مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ یہ کسی خاص شخص سے متعلق ہے۔ اب دیکھیے کہ مال اور اولاد نے کس طرح اس کو سرکش بنا دیا تھا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہرگز ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، ایسے شخص کی بات نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت انسان ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے،
ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، جھگڑالو، اور ان تمام عیبوں کے ساتھ پھر بے نسب بھی ہے، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلوں کے قصے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے عیب کیوں پیدا ہوئے؟ ان کان ذا مال و بنین، اس وجہ سے کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ یہ برائیاں، بیماریاں کیوں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ کثرت کی، مال کی کثرت نے اور اولاد کی زیادتی نے اس کے اندر یہ برائیاں پیدا کر دی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی اللہ کے مقابلے میں۔ دنیا میں یہ اسی پر ہی فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ اب ایک اور مقام ہے جہاں اللہ پاک نے انہی کافروں کو خطاب کر کے فرمایا کالذین من قبلکم، تم سے بھی پہلے لوگ تھے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، کہ تم سے بھی زیادہ وہ طاقتور بھی تھے اور مال اور اولاد میں کثرت بھی رکھتے تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے اپنے حصے کی انجوائمنٹ کر لی، فائدہ لے لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم نے بھی اپنے حصے کی انجوائمنٹ اور اپنے حصے کا لطف اٹھا لیا تم نے بھی، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے پہلوں نے کیا۔ وخذتم کالذی خاضوا، تم نے بھی بحث مباحثہ کیا، فضول باتیں کی جیسے تم سے پہلوں نے کی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بھی سورۃ توبہ ہے اور آیت نمبر 69 ہے۔ اب سورت نمبر 34 میں یہ فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پیغمبر نے دعوت دی، دین کی طرف بلایا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مال اور اولاد میں کثیر ہیں، کثرت رکھتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب ایک اور مقام ہے، یہ سورۃ الکہف ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بنون یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، بناوٹ ہیں، سنگھار ہیں۔ والباقیات الصالحات، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے صالحات، اچھے کام ہوتے ہیں انسان کے، خیر عند ربک ثوابا، کہ جو تیرے رب کے نزدیک اجر وہ باقی اور قائم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں۔ وخیر عملا، اور جن کا نتیجہ بھی اچھا ہے۔ یہ سورۃ الکہف میں فرمایا۔ اور پھر اسی طرح 34 سورت میں آیت نمبر 37 میں یہ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ یہ جو تمہارے مال اور جو تمہاری اولادیں ہیں نا، ان کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ الا من تاب آمن وعمل صالحا، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے۔ فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کے لیے جو جزا ہے یہ 2 چند ہے، ڈبل ہے اللہ کی طرف سے ان کو، بما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وہم فی الغرفات آمنون، اور یہ بڑے امن کے ساتھ گھروں میں رہیں گے۔ غرفات سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے بالا خانہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کا قیام ہوگا۔ آخری 2 آیتیں، ایک تو سورۃ النوح ہے جس کی ہم نے ہفتے کے روز بھی باترجمہ ہم نے تلاوت کیا تھا، ایک سورت ہے 63 نمبر، اور یہ منافقون ہے۔ اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو اس طرح کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اس سے آگے یہ فرمایا کہ جب یہ موت کا وقت آئے گا تو یہ وقت نہ آگے ہوگا نہ پیچھے، نہ وقت سے پہلے موت آئے گی اور نہ وقت کے بعد آئے گی، بلکہ ایگزیکٹ جو اس کا ٹائم ہے اس وقت یہ تمہاری مہلت پوری کر دی جائے گی۔ اور پھر اس وقت تم کہو گے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فاصدق واکم من الصالحین، یا اللہ کچھ دیر کے لیے اس کو تو ٹال کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کر کے، خیرات کر کے، اچھے کام کر کے میں صالحین میں سے شمار ہو جاؤں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں، تمہیں مدت اور تمہیں مہلت سب کچھ ملا تھا، لیکن تم نے اس کو ضائع کیا تھا۔ اب سورۃ نوح میں آخری مقام میں بیان کر رہا ہوں، پھر میں اس کے بعد سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ قال نوح ربی، نوح نے کہا ہے میرے رب، انہم عصونی، کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ انہوں نے پیروی کی کہ اس کے مال اور اس کے اولاد نے سوائے خسارے کے کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ ایک وہ پیشوا ہوتا ہے کہ جس کی انسان پیروی کرتا ہے تو مال اور اولاد انسان کے لیے نفع مند بن جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ ایک پیشوا وہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی پیروی کرے تو انسان اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے، تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اب جو بات ان تمام آیات کو، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان آیات سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مال و اولاد کا غرور و تکبر کا شکار ہونا، حق کی بات کی قبولیت میں رکاوٹ بننا، مال اولاد پہ اترانا، فخر کرنا، ان کی بنیاد پہ اپنی ذات کو تخریب اور فساد کا مرکز اور گھر بنا لینا، مال و اولاد کو دنیاوی تفاخر کا باعث بنا لینا، یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی یہاں پر تردید کی گئی اور اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیات موجود ہیں، ہم صرف اس آیت کو اٹھاتے ہیں اور اس سے ایک خاص مفہوم، ایک مقصد بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت، بعد کی آیت کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس پیرائے میں، کس پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں اس کو بیان کیا گیا، یا اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کا نظم کیا بنتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اب اسی طرح جو سوال میرے پاس ہے وہ یہ کہ کیا کفار میں سے وہ لوگ بھی ہم وقود النار کا مصداق ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال اصل میں کیا ہے؟ یعنی یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنے کفر پر اور انکار پر ڈٹے رہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ کیوں ڈٹے رہے؟ پوری آیات اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، ان آیات کو سامنے رکھ کر جو بات سمجھ آتی ہے وہ اس لیے کہ ایک طرف مال کی کثرت، اولاد کی کثرت تھی، کاروبار تھا، تجارت تھی، سیاست تھی، اپنا ایک سٹیٹس تھا، ایک لیول تھا، ایک سطح، ایک معیار تھا معاشرے میں۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی طرف بلایا تو یہ سب چیزیں ان کے لیے حق کی بات کو قبول کرنے کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ بذات خود مال اور اولاد یہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اگر انسان اللہ کی فرما برداری میں رہے اور ان کی بھی تربیت اور ان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہی مال اور اولاد ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کماتا ہے، ان کی تربیت سے اور مال کے انفاق سے، خرچ کرنے سے انسان کو جنت ملتی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ غالباً یہ آیت سورۃ الشعراء میں ہے، 88 اور 89۔ اس سے بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ بنون سے مراد میں کئی بار آپ کو بتا چکا کہ عرب میں چونکہ افرادی قوت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اور بیٹے اس لیے زیادہ اہم ہوتے تھے ان کے لیے کہ جنگوں پہ جانا، کاروبار، تجارت، جنگلوں سے، صحراؤں سے اور مردوں کا گزر کر جانا، بیٹوں کا کاروبار کرنا۔ تو یہ چونکہ اس وقت زندگی بڑی مشکل تھی، اسرت اور مشقت کا زمانہ تھا، تو لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر کرتے تھے اور کتنے کتنے میل لوگ پیدل چلتے تھے اور اس طرح جا کر اپنی منزل اور اپنے مقصد تک پہنچتے تھے۔ کوئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اور پھر آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ لوگ فوت بھی ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ بھئی کئی سالوں کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں فلاں شخص فوت ہو گیا۔ یہ میں نے بات آپ کو شاید پہلے بتائی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً پردادا ہیں حضرت ہاشم۔ اب ہاشم کاروبار کے سلسلے میں شام تشریف لے گئے
اور مکہ سے وہ چلے مدینے میں رکے، وہاں پر انہوں نے شادی کر لی۔ اب وہاں پر انہوں نے جب شادی کی تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے فلسطین کاروبار کے سلسلے میں۔ تو وہاں پر فلسطین کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، علاقہ غزہ ہے غالباً، یا کوئی اور مقام ہے، وہاں پہ جا کے ان کی وفات ہو گئی۔ اب وہیں پر ان کی تدفین ہو گئی۔ اب کسی کو یہ پتہ نہیں تھا مکہ میں کہ مدینہ میں ہاشم نے نکاح کیا ہے ایک خاتون سے، اور اس کے بطن سے پھر بیٹا ایک پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا، یعنی عبد المطلب جن کو کہا جاتا ہے، وہ شیبہ تھے۔ اور جب وہ 11-12 سال کا وہ بچہ جب ہوا تو وہ پھر جب تیر چلاتا تھا تو تیر چلاتے ہوئے اپنے بڑوں کا ذکر کرتا تھا۔ اس طرح یہ خبر پہنچی مکہ میں کہ بھئی ایک شخص، ایک بچہ ہے چھوٹا سا 11-12 سال کا، جب وہ گلی میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو کھیلتے ہوئے جب وہ تیر مارتا ہے، دوسرے بچے بھی تیر چلاتے ہیں، وہ بھی تیر چلاتا ہے، تو تیر چلاتے ہوئے وہ اپنے بڑوں کا ذکر کرتا ہے۔ ماں نے بتایا ہوگا کہ بھئی تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا دادا کون ہے، پردادا کون ہے، تم کتنے بڑے خاندان کے بچے ہو تم، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی تولیت ہے۔ اب یہ خبر جا کر 11-12 سال کے بعد معلوم ہوئی، اور پھر وہاں سے جو ہاشم کے بھائی تھے وہ وہاں پر، پھر مطلب ان کا نام ہے، وہ پھر گئے وہاں پر، اور پھر انہوں نے ماں کو کہا کہ بھئی یہ بچہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہمیں دے دو۔ تو ماں کیسے اپنے لخت جگر کو جدا کر سکتی تھی؟ لیکن آخر میں جب یہ کہا کہ اللہ کے لیے اور کعبۃ اللہ کی تولیت کے لیے میں چاہتا ہوں میں اسے لے کر جاؤں، تو پھر ماں نے اجازت دی۔ اب جب وہ شیبہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک بچے کو ساتھ لایا ہے اور پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں نے سمجھا یہ غلام ہے مطلب کا، تو انہوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ تو وہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح دادا ہیں، یعنی مطلب کے غلام عبد، تو عبد المطلب در حقیقت ان کا نام شیبہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح لوگوں کی زندگی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کب، جب ہاشم فلسطین میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، کاروبار کے سلسلے میں وہ گئے شام کی طرف، تو وہاں انتقال ہوا، پتہ نہیں کب خبر جا کر مکہ والوں کو پتہ چلی۔ بیٹے کا علم نہیں تھا، بیٹے کی خبر بعد میں پتہ چلی جب بچے نے خود بولنا شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، تو پھر جا کر 11-12 سال کے بعد جا کر پتہ چلا کہ یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو اس لیے جو بیٹے تھے ان کو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، جنگوں کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ ایک یہ ایندھن تھا جس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے اس لیے بیٹوں کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ آج کے دور میں ہم یہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں بیٹوں کا ذکر ہے، بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو ان آیات کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں عرب کی معاشرت کو اور وہاں کی معیشت کو اور رہن سہن کو اور ان کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس آیا قلب سلیم کے ساتھ، فرمانبردار دل کے ساتھ، سلامت دل کے ساتھ، جو اللہ کے پاس اپنے دل کو بچا کر، صاف ستھرا دل لے کر، گناہوں سے پاک دل لے کر، اور ایسا دل کہ جو سرکشی والا نہیں، جھکنے والا دل، جب وہ اللہ کے پاس لے کر آؤ گے تو پھر تم کامیاب ہوگے، پھر تم نفع مند ہوگے تم۔ یہ 88 آیت اور 89 ان آیتوں میں یہ بیان کر دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، اس میں انسان کو خبردار کیا گیا ہے، مومن کو، مومنات کو، کہ سب سے بڑا تعلق انسان کا وہ خدا کا تعلق ہے، باقی سارے تعلق ہیچ ہیں، لیکن انسان کی آزمائش اور امتحان اس میں ہے کہ وہ مال اور اولاد یہ ان کے لیے، انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتے ہیں، اور یہی انسان کی کامیابی ہے کہ وہ انہیں اس آزمائش اور اس امتحان سے کامیابی سے گزر جائے اور قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو سوال ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو یہ بالکل ہی اگر رکوع کو پورا پڑھا جائے اور پیچھے سے رکوع کی تلاوت کی جائے تو خود بخود ہر سوال کا جواب بھی ملتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ
قرآن کریم کفار کے لیے آیت نمبر 12 میں ستغلبون مغلوب ہونے والے کا لفظ استعمال کرتا ہے، حالانکہ کفار تو آج کل غالب ہیں دنیا میں۔ اب یہ سوال بالکل اگر آیت کو آپ پڑھیں تو صحیح بنتا ہے، لیکن جب آپ اس آیت کے پس منظر کو اور جب یہ آیت اتری اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ یہ سوال تو آیت نمبر 12 کے متعلق ہے تو آیت نمبر 11 کا ترجمہ بھی میں ساتھ پڑھ دوں۔ کداب آل فرعون، کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کا حال بھی وہی ہوگا جو فرعون کے آل کا، فرعون کے لوگوں کا جو حال تھا، والذین من قبلہم، اور ان کے حال کتنے ہوگا جو ان سے پہلے تھے۔ کفار و مشرکین سے پہلے کون تھے؟ ساری قومیں گزری ہیں، قوم شعیب، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کا ذکر ہم نے گزشتہ ہفتے کے روز ہم نے کیا تھا درس میں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے پھر ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ پکڑنے میں سخت ہے، سزا دینے میں۔ اب یہ 11 نمبر آیت ہے، سوال 12 نمبر کے متعلق ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تمہیں جمع کیا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ جو جہنم ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا فرش ہے، بچھونا ہے۔ مہد، وہ آپ نے لوگ کہتے ہیں جی حدیث ہے، تو یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک عربی کا جملہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گود سے گور تک، کریڈل سے گریو تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ تو مہد کریڈل کو بھی کہتے ہیں، گود کو، فرش کو، تو اس کے لیے مہد کا لفظ، مہاد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ بیسا کا جو لفظ ہے، نعم الثواب، ہمارا بھی زبان میں بولتے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ثواب ہے، تو یہ حیرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بیس المہاد، بیس یہ یعنی منفی چیز کو بیان کرنے کے لیے کتنا برا وہ ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہرگز کوئی قیامت تک کے کفار کی نہیں بات کی جا رہی، یہ کفار و مشرکین کی بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے اگلی آیت کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ بنتا ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا یہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور تم جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ اب اس کا تعلق مفسرین کرام چند تفاسیر میں نے آج دیکھی تو مجھے معلوم یہ ہوا، جیسے زمخشری کو خاص طور پر میں ان کا حوالہ کشاف کا دیتا ہوں، تفسیر کشاف کا، کہ اس سے متعلق یعنی یہ وہ منکرین ہیں کہ جو فتنہ اور تعویل کو چاہنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ مغلوب ہوں گے اور جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، ان کو ہانکا جائے گا۔ یعنی ہم نے پیچھے پڑھ کر ہم آئے کہ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، اور جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں، فتنہ پروری مسلمانوں میں پھیلانا اور من پسند تفسیر کرنا چاہتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، اس لیے کہ متشابہات وہ آیات ہیں کہ جو محکمات سے جدا ہیں۔ محکمات تو بالکل واضح ہیں، نص صریح ہے، متشابہات یعنی جیسے جنت اور جہنم کا معاملہ، بہت سے معاملات ہیں، ملائکہ فرشتوں کا ہے معاملہ، وہ ان جیسی باتوں اور مسائل کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں بے چینی، اضطراب پیدا کیا جائے، فتنہ پیدا کیا جائے اور من پسند تعویل کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ عنقریب مغلوب یہ لوگ ہو جائیں گے اور انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اچھا، بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا تعلق کفار مکہ سے ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ستغلبون یوم بدر، کہ بدر کے دن تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم فی الآخرہ، اور تم جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے آخرت میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، یہ مفسرین کرام نے بیان کیا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للکفار یوم بدر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ بدر کے دن ان کے لیے فرمایا تھا، ان اللہ غالبکم، کہ بے شک اللہ تم پر غالب آنے والا ہے، وحاشرکم الی جہنم، اور تمہیں وہ جہنم کی طرف دھکیلنے والا ہے۔ یہ یعنی یہاں پر ستغلبون سے مراد
عموم نہیں ہے، یعنی قیامت تک کے کفار یا نہ ماننے والے، انکار کرنے والے مراد نہیں، یہاں پر صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، زمانہ رسالت میں، آپ کی موجودگی میں اس وقت انہوں نے انکار کیا اور سازشیں کی اور فتنہ و تعویل کو چاہا تاکہ متشابہات کے ذریعے سے معاشرے میں فتنہ پیدا کیا جائے اور من مانی تعویل کی جائے اور متشابہات کے اس لیے وہ پیچھے پڑے رہے۔ یہ لوگ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 13 میں کن 2 گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے کہ اگر صرف آیت نمبر 12 کو پڑھیں گے تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور انسان اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق کس سے بنتا ہے، لیکن آیت نمبر 13 اس سے اگلی جو آیت ہے وہ خود اس کا جواب دے دیتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس سے متعلق ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، یعنی ہجری 2 تھی اور عیسوی 624 یہ غزوہ بدر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ ان 2 گروہوں میں جن کی آپس میں التقطا، جن کا ٹکراؤ ہوا تھا آپس میں، یقیناً قد کان لکم آیۃ، یقیناً تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، وَأُخْرَى کافرہ، دوسرا گروہ کیا تھا؟ وہ کافر تھا۔ یرونہم مثلہم رأی العین، اور وہ جو مسلمانوں کا لشکر تھا نا وہ ان کو ڈبل نظر آتا تھا، 2 چند وہ دیکھتے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے طاقت عطا کرتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، چاہے وہ کافر کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتے، نہیں، یہ چاہنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہے کہ یہ میرے فرما بردار بندے ہیں، تابع دار بندے ہیں، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور ادھر کفار ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، اور دوسرے کفار و مشرکین ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر اس کی مشیت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے جو اس کی فرما برداری کرنے والے۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جسے چاہتا ہے قوت عطا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں، جن کو اللہ نے بصیرت کی دولت عطا کی ہے، ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، ان کے پاس اسلحہ کم تھا، سواریاں کم تھیں، کھانا کم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، لیکن وہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور مدد کے ساتھ کس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اس لشکر کا، کہ جو اسلحہ بھی رکھتے تھے، جن کے پاس لشکر بھی تھا، جن کے پاس گھوڑے اونٹ بھی تھے، اور کھانے پینے کا فراواں کھلا سامان تھا جن کے پاس، اور جو اپنے ساتھ رقص کرنے والیاں اور گانے والیاں بھی ساتھ لائے تھے، یعنی وہ اس وقت کی سپر پاور تھے، ان کو معلوم تھا کہ ہم نے تو جیت ہی جانا ہے۔ ان کی کیا حیثیت مسلمانوں کی ہمارے سامنے، ہمارے پاس مال و دولت کیا کچھ ہمارے پاس ہے، ہم تو ان کو ملیا میٹ کر کے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ پڑھیے نا کہ جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، اس لیے کہ جمع پونجی ظاہراً تھوڑی نظر آ رہی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ مولا اگر یہ تھوڑا سا لشکر ہے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو میں تیار کر کے تیری بارگاہ میں لایا ہوں، اگر ان کو شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا زمین پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے اور آپ رو رہے تھے، تو یہ لشکر تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، آپ موجود ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایسے معجزے اور ایسی کرامتیں اور ایسی قدرت کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور نبی کے لیے کرتا ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے واقعات بھی ہم نے قرآن مجید میں پڑھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تائید اور نصرت کا اہتمام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کشتی بنائی، آتے جاتے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ نوح یہ کیا کر رہے ہو، تو آپ فرماتے بھائی کشتی بنا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، تو وہ ہنستے تھے، بھلا اس کشتی سے کیا تمہارا بچاؤ ہونا ہے، کیسے تم بچو گے سیلاب سے یا طوفان سے، تو وہ ہنستے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام کا کس طرح مذاق بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی، اپنے پیغمبروں کی مدد فرمائی۔ اب یہ آیت نمبر 13 ہے، اور اس کا جواب میں چاہوں گا کہ ایک اور مقام ہے سورۃ توبہ کا، وہ ہم پڑھ لیں۔ اگرچہ سورۃ الانفال اس کو آپ پڑھیں، سورۃ التوبہ کو پڑھیں، وہ اس آیت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں وہ مقامات۔ مثلا ایک دیکھیے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 ہے، اور فرمایا یاد کرو جب مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ تعالیٰ ظہور میں لے آئے، ظاہر کر دے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی ان کی تعداد مسلمانوں کی نظر میں تھوڑی کر دی تاکہ مسلمان گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں کہ اتنی بڑی تعداد ان کی، اتنے گھوڑے، اتنا لشکر ان کے پاس، اتنی تلواریں، اتنے نیزے، مسلمان گھبرا نہ جائیں۔ اور ان کو یہ دکھایا کہ مسلمان جتنی بھی تعداد میں اس سے بھی تھوڑے دکھائے تاکہ وہ اور غافل اور بے پرواہ ہو جائیں، اور زیادہ اپنی سرکشی اور فرعونیت میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 ہے۔ اسی طرح اور بھی 65، 66 بھی ہے، اور سورۃ التوبہ میں بھی ہے۔ چونکہ وقت ہمارا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے وقت، تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا آیت نمبر 13 میں جو دو گروہ ہیں، وہ دو گروہ غزوہ بدر میں لڑنے والے مسلمان ہیں، بدری صحابہ ہیں مسلمان، اور دوسری طرف مقابلے میں کفار مکہ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ میدان بدر میں کیا اور شکست فاش ان کو ہوئی۔ یہ ان دو گروہوں کا ذکر آیت نمبر 13 میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 14 میں، اب سوال جو ہے وہ سن لیجئے کہ آیت نمبر 14 میں جن چیزوں سے لگاؤ کی بات کی گئی ہے وہ انسان کی ضرورت ہیں، ضرورت کی چیزوں سے محبت کرنے پر وعید کیوں؟ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا سے قرآن مجید کے مطابق ہمارا تعلق وہ ضرورت کی بنیاد پر ہے، لیکن ہم نے دنیا سے جو تعلق قائم کیا ہے وہ ہوس کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ اور ضرورت کی بنیاد پر اگر تعلق ہو تو پھر انسان میں تشکر کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اگر انسان کا تعلق ہوس کی بنیاد پر ہو تو پھر انسان میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا تو ہم تشکر کے ساتھ تشکر کا اظہار کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب خواہش ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر دوسری خواہش بڑی بن کر سامنے آ جاتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک ضرورت یہ ہے کہ آپ کو سواری کی ضرورت ہے، آپ نے سواری لے لی، لیکن ہوس یہ ہوئی کہ جی میں اس ماڈل کی کار لوں گا اور اتنے پیسوں کی لوں گا۔ اگر آپ نے 40 لاکھ کی گاڑی لے لی تو واضح بات ہے جب آپ سڑک پر گاڑی لائیں گے تو آپ کو اسی سڑک پر 80 لاکھ اور 1 کروڑ کی گاڑی بھی نظر آئے گی۔ آپ 1 کروڑ کی لائیں گے، آپ کو 2 کروڑ کی بھی نظر آئے گی، آپ کو 4 کروڑ کی بھی گاڑی نظر آئے گی، آپ کو 10-15 کروڑ کی بھی گاڑی نظر آئے گی، اس سے بھی مہنگی ترین گاڑیاں نظر آئیں گی۔ تو اب معاملہ کیا ہو گیا؟ اب ضرورت سے بڑھ کر اب ہوس کا معاملہ ہو گیا۔ تو قرآن مجید ضرورت سے انسان کو منع نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرورت سے نہیں منع کرتا، اللہ تعالیٰ انسان کو ہوس سے روکتا ہے۔ یہ جو ہوس ہے انسان کی، در حقیقت یہ انسان کو ایب نارمل بنا دیتی ہے، نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کر دیا کس نے؟ تکاثر نے۔ تکاثر یہی ہے کہ سٹیٹس کا مقابلہ، انسان کا جو لائف سٹائل ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو قرآن پاک تکاثر کہتا ہے۔ تو اس مقابلے نے تمہیں غافل کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے لوگ اسی طرح غفلت میں موجود ہیں، پڑے ہوئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ تو قرآن مجید کو اگر ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مطالعہ کریں قرآن مجید کا اور عادت بنا لیں قرآن کو پڑھنے کی، تو یہ سارے تصورات قرآن مجید واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی دولت اور مال انسان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن انسان کا تعلق بے غرضی کا ہونا چاہیے۔
ہوس کا تعلق اور خواہش کا تعلق اور نفسانی خواہش کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بے غرضی کا تعلق۔ جب بے غرضی کا تعلق دنیا کے مال اور دولت سے ہوگا تو پھر انسان کا رویہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والا ہوگا، پھر صحابہ والا انداز ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف والا انداز ہوگا۔ جب دنیا کے مال اور دولت سے بے غرضی کا تعلق ہوگا، مال اور دولت تو ہوگا لیکن پھر انسان کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو پھر گن گن کر، جیسے قرآن پاک نے کہا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ انسان مال کو گن گن کر رکھتا ہے اور پھر کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، جیسے ہم نے پہلے سوال کے حوالے سے بات کی تھی۔ الذی جمع مالم وعددا، کہ یہ وہ ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے پھر اس کو گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ مال اور دولت کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، اصل انسان کی نفسیات ہے، اس کا رویہ ہے اور اس کا طرز زندگی ہے، یہ ہے در حقیقت جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کے پاس مال اور دولت تھی، اچھا لباس پہنا کرتے تھے، اچھی سواری رکھا کرتے تھے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے بے غرضی کا تعلق دنیا کے ساتھ، کہ دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ اور وہ شخص کہ جس کے پاس مال اور دولت ہے اور جو اپنے بزنس کو بھی بڑھاتا ہے لیکن وہ اس میں غریبوں کا حق رکھتا ہے، رشتہ داروں کا حق رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ اس شخص سے تو بہت ہی بڑے مرتبے کا مالک ہے کہ جو ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ مصلی پر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہے، چاہے وہ نمازی پرہیزگار ہے، اس سے کہیں اس کا مقام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ بے غرضی کا تعلق ہو اور دنیا کے ساتھ ضرورت کا تعلق ہو، دنیا کی ہوس اور خواہش اس میں مبتلا نہیں انسان کو ہونا چاہیے۔ یہ اصل بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں یا تو یہ ہماری صورت ہو جاتی ہے کہ بالکل ہی ہم دنیا کو تیاگ دیتے ہیں اور اس زہد پر چل پڑتے ہیں کہ جس زہد کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ کسی اور مذہب میں ہوگی، رہبانیت کی تعلیم ہوگی، زہد کی، ترک دنیا کی تعلیم ہوگی، اسلام میں ترک دنیا کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام تو انسان کی ذات میں، اس کے باطن میں انقلاب لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، اس کو بدلتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گی نا تو پھر اس کے بعد یہ جو فلسفہ ہے دین کا، دنیا کا، آخرت کا اور دنیا میں رہ کر زندگی گزارنے کا، اب آپ دیکھیے کہ غربت ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ جو غربت ہے یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ اگر غربت اور فقر اچھی چیز ہوتی تو رسول اللہ اس طرح بیان فرماتے۔ تو بری کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے، اپنی ذات میں تبدیلی لائے، اور جس طرح اللہ کا دین اس کو بنانا چاہتا ہے اور اس کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے میں صرف ایک لفظ بولا کرتا ہوں، وہ آپ بھی بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ گاڈ اورینٹڈ لائف، بس یہ ہے سارا معاملہ۔ خدا رخی زندگی، خدا رخی زندگی، بس یہ ہے ایک مومن کی زندگی کہ گاڈ اورینٹڈ، خدا رخی زندگی ہونی چاہیے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے انسان کی، مطالعہ بھی بڑھتا ہے، غور و فکر بھی، تدبر تفکر، اس میں بھی وسعت آتی ہے، گہرائی آتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو سب سے بڑا سانحہ بیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بے خدا ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں خدا نہیں رہا، ہمارے معاملات میں، ہماری چاہت میں، ہماری نفرت میں، ہمارے رونے میں، ہمارے ہنسنے میں، ہمارے رہنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، زندگی گزارنے میں، زندگی کے معاملات میں خدا کہیں نہیں رہا۔ اگر رہا ہے تو وہ تکلفاً بس خدا ہماری زندگیوں میں موجود ہے، جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا مذہبی ظاہر کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تحفظ دینا ہوتا ہے اور مذہب کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے، پھر ہم مذہب کا نام لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح ایک چیز انڈیل کر پی جاتی ہے نا، جیسے قرآن پاک کہتا ہے نا کہ یہ جو عجل ہے، بچھڑا،
یہ اس کی محبت ان کے اندر انڈیل دی گئی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ اس طرح انڈیل دی جائے محبت خدا کی، اصل یہ کام ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس بات کا شعور اور ادراک ہی اب نہیں رہا کہ ہم کتنے خدا سے دور ہو گئے، اور ہماری زندگی میں خدا صرف ایک تکلف کے ساتھ آتا ہے یا پھر اپنی ضرورت کے تحت آتا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں اسلام اس وقت یاد آتا ہے کہ جب پردے کا مسئلہ ہو، انہیں اسلام اس وقت یاد آتا ہے جب بینکنگ کا مسئلہ ہو، انہیں اسلام اس وقت یاد آتا ہے جب ان کا کوئی ایسا ویسا کاروبار ہو، انہیں اسلام اس وقت یاد آتا ہے جب ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہاں جی مولانا اب ہمیں بتائیے اس مسئلے کے بارے میں. وہ صرف اسلام کی ایک سپورٹ چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس جائز ناجائز کام کو کسی نہ کسی طریقے سے چلاتے رہیں. یہ جو طرز زندگی ہے یہ ہمیں چھوڑنی ہوگی. میں اسے سانحہ کہتا ہوں، یہ بہت بڑا کوئی سانحہ ہے، المیہ ہے جو ہمارے ساتھ بیتا ہے. اور اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا شعور بھی آج نہیں ہے. مسلمانوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم خدا سے کتنے دور ہو گئے. اپنے معاملات میں کتنا خدا کا دخل ہے ہمارے معاملات میں. اس پہ توجہ کیجیے، یہ بہت اہم بات ہے، اور اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے اور اس پر سوچئے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہی کچھ ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن جس طرح مصلی لپیٹ کر رکھتے ہیں اسی طریقے سے خدا کو بھی بھول کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو قرآن پاک کو اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو افراد کی بات کرتا ہے، نہ تفرید کی بات کرتا ہے، نہ کمی کی نہ زیادتی کی بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعتدال کی بات کرتا ہے، توازن کی بات کرتا ہے، جس سے آپ کی دنیا کی زندگی بھی نہیں بگڑتی اور آپ کی آخرت بھی خسارے میں نہیں جاتی. اب جو یہ سوال پیدا ہوا تھا یہ ایک آیت سے پیدا ہوا تھا. وہ آیت میں تلاوت کرتا ہوں تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فرمایا زین للناس، مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی خواہشوں کی محبت، والبنین بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرتی اور ڈھیر سارا سونا چاندی، من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، برانڈڈ ہارس یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے یا اعلیٰ نسل کے گھوڑے، والانعام مویشی، والحرث کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. واللہ عنده حسن المآب، اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا اس سے جو بہتر چیزیں ہیں یا بات ہے وہ میں تمہیں نہ بتاؤں. للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور وہاں پر پھر پاک ساتھی بھی ہیں. وردوان من اللہ، اور اللہ کی رضا مندی بھی ہے، رضا بھی ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. الذین یقولون ربنا، جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارا رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں ہماری مغفرت فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ کر دکھانے والے، والقانتین، فرمانبرداری کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرنے والے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف ان باتوں کو بیان کیا اور دوسری طرف ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے اور گاڈ اورینٹڈ لائف گزارنے والے یہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ نہیں کہا، پہلے ان چیزوں کو بیان بھی کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ سب کچھ ان کی زندگی سے خارج ہو گیا، نکل گیا، یہ نہیں کہا. بالکل ان باتوں کو اور ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد در حقیقت وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے وہاں پر بیان کی ہیں. ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا ذکر کر دیا، یہ بتا دیا کہ بھئی میری فرما برداری میں رہو
اور استغفار کرو، فرما برداری کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہیں بڑی نعمتیں اور اچھی نعمتیں تمہیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دو مقام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو زینہ لفظ ہے نا، زینت یا تزئین، اصل اس کا مادہ تفعیل بنتا ہے، تزئین، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رغبت چاہت اس طرح غالب ہو کہ بس اس سے جدا ہو کر کچھ دیکھنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس سے انسان کی زندگی معتدل اور جیسے میں نے کہا کہ نارمل نہیں رہتی، انسان آہستہ آہستہ تقوی اور خیر سے پھر معروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر شیطان ان چیزوں پہ ایسا رنگ چڑھا دیتا ہے کہ انسان اس کے جادو سے سحر سے باہر ہی نہیں آ پاتا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ جو زینت ہے نا، تزئین، دیگر مقامات پہ قرآن مجید نے شیطان سے پھر اس کو منسوب کیا ہے، یعنی ان کی شدید محبت، کھب جانے والی محبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کے ایک دو مقام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 212، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، کہ محبوب اور دل پسند بنا دی گئی، فریب نظر بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، یہ جو ایمان والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں قیامت کے دن یہ ان سے اوپر ہوں گے، یعنی ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ اعمال برے ہیں لیکن ان کو اچھے لگتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے آسمان میں بروج بنا دیے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے ان بروجوں کو مزین کر دیا۔ اب یہ خوبصورت لگتے ہیں، آسمان کی طرف آپ دیکھیے، ستارے، چاند، کس طرح خوبصورت آپ کو منظر نظر آتے ہیں، تو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، دل کو بھی بھاتا ہے۔ لیکن یہ بھانا اور اچھا لگنا یہ فریب نہیں ہو جانا چاہیے، یہ دھوکہ نہیں بن جانا چاہیے۔ انسان اس حقیقت کو قبول کرے کہ یہ سب کچھ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، اور یہ اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی۔ کبھی ان کے فریب میں نہیں آنا کہ یہی سب کچھ انسان کے لیے بن جائے، اور جب یہ سب کچھ انسان کے لیے بن جاتی تو پھر شیطان اپنے چنگل میں اور اپنے فریب میں انسان کو لے آتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے گواہی دیتا ہے؟ اب پہلے اس آیت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 حوالوں سے توحید کو بیان کیا ہے، یعنی توحید کی 3 شہادتیں، 3 ہیں جو گواہی دینے والے ہیں اللہ کی توحید پہ۔ شہید اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، بے شک نہیں معبود مگر وہ۔ ملائکہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے جو انصاف کے ساتھ قائم ہیں نا، وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں معبود مگر وہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ کی توحید پہ 3 شہادتیں ہیں۔ ایک اللہ کی شہادت، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب سے باہر بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات موجود ہے، یہ ساری گواہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ ہے اللہ گواہی دیتا ہے اپنی توحید پر۔ اور دوسری گواہی کس کی ہے؟ وہ ملائکہ کی ہے، کہ ایک خدا ہے جس کے وہ تابع فرمان ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر پریشانی ہی معاملہ ہوتا، فساد، کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، فرشتے کس کی بات کو مانیں؟ تو یہ بھی توحید کی علامت ہو گئی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں اور جو مطیع لوگ ہوتے ہیں، جو اپنا تزکیہ نفس کر چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اس کا گواہ بننا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ
اپنے آپ کو پاک اور صاف کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تزکیہ کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کا تقرب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ آخری بات، اہل علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ یہاں پر قائم بالقسط فرمایا کہ انصاف کے ساتھ جو قائم ہونے والے اہل علم ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تکبر اور فخر کا باعث بھی بنتا ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں جو علم کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑا علم ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن وہ اہل علم جو منصف اور عادل ہوتے ہیں نا، وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گواہیوں کا ذکر کیا۔ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے گواہی دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سے بھی گواہی دے رہا ہے، اور یہ ساری کائنات موجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہ ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لفظ اسلام سے کون سا دین مراد ہے؟ یہ آخر میں آیات با ترجمہ پڑھ کر آج اپنے درس کو مکمل کروں گا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو لفظ اسلام ہے یہاں پر، اس سے مراد وہی دین ہے کہ جس کا آغاز آدم سے ہوا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ساتھ تکمیل و اختتام کو پہنچا۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اور کمال کیا ہے؟ کمال ہوتا ہے کہ جو غرض آپ کی ہو وہ غرض پوری ہو جائے، وہ غرض حاصل ہو جائے، تو یہ کمال ہوتا ہے۔ اور تمام یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ آپ کو اس کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ اگر سب کچھ اس کے اندر نہ ہو تو پھر وہ کامل نہیں ہوتے، وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دین با کمال بھی ہے اور با تمام بھی ہے۔ انسان کی ساری ضرورتوں کو، غرض کو یہ دین پورا کرتا ہے۔ انسان کی معاشرتی زندگی، عقائد کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، معاملات کا معاملہ انسان کی اصلاح کرتا ہے، انسان کی گائیڈنس انسان کو مہیا کرتا ہے۔ اب 8واں سوال ہے، اس کا تو میں نے کوئی جواب میں سوال پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس کا جواب قرآن سے باہر ہے۔ اگر انبیاء کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے تو انبیاء کے پیروکار تعلیمات پر عمل کروانے کے لیے زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ لوگ زبردستی کرتے ہیں، واضح بات ہے کہ وہ اگر براہ راست خدا کے دین سے متعلق ہو جائیں تو وہ زبردستی کرنا چھوڑ دیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ دین سے براہ راست تعلق رکھنے کے بجائے ان کا تعلق اپنے فرقے، اپنے مسلک اور اپنے نقطہ نظر سے ہوتا ہے، اور جو فرقوں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ یہی رویہ اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پھر اپنے علاوہ کوئی مسلمان، کوئی پارسا، کوئی نیک نظر نہیں آتا، پھر وہ دوسروں پر سختی کرتا ہے۔ لیکن سوال وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق قرآن کی آیت سے اور قرآن کے داخل سے اور قرآن کے باطن سے ہونا چاہیے، یعنی قرآن کی آیات سے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اب لوگ اگر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو میں اس کا بھلا کیا آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے اس کا جواب کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم وہ جو دے کر گئے تھے، آنے والے دور میں بعد انبیاء کے چند سالوں بعد کے صدیوں بعد قوموں نے، پھر پیروکاروں نے اپنے اپنے شکل بنا لی، مذہب کو اپنے ایک سانچے میں ڈھال لیا۔ وہ ان کی تہذیب تھی، ان کا جغرافیہ تھا، ان کا خطہ تھا، ان کی معاشرت تھی، ان کی تہذیب تھی، ثقافت تھی، کلچر تھا، انہوں نے اس میں اپنے دین اور مذہب کو ڈھال لیا۔ جس سے پھر یہ شکل ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کے بعد پھر دین تو ایک طرف رہ جاتا ہے، پھر اپنا مسلک، اپنا فرقہ اور اپنا مکتبہ فکر پھر رہ جاتا ہے، اور پھر اس کی جو سروائیول وار ہوتی ہے، اس سروائیول وار میں پھر یہ جنگ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، پھر لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے پر جبر اور ظلم کرتے ہیں۔ اب آخر میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو میں ترجمہ اس رکوع کا مکمل کر لیتا ہوں۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ صرف آپس میں ضد کی اور تعصب کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ،
اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فقل اسلم، تو کہہ دیجئے اسلمت وجہ للہ ومن اتبعن، کہ میں نے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، اور والامیین، اور وہ جنہیں کتاب نہیں دی گئی، اسلمتم، کیا تم فرما بردار بن گئے ہو؟ فإن اسلموا، پھر اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو فقد اہتدوا، تو پھر وہ ہدایت کو انہوں نے پا لیا۔ وإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فإنما علیک البلاغ، تو آپ پر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف پہنچانا ہے۔ یہ 8واں سوال اس سے متعلق تھا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچایا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ باقی معاملہ ہمارے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہم پر صرف ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کے دین کو واضح طور پر پہنچا دیں، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرما دیا، انما کا جو کلمہ ہے اس کو حصر کا کلمہ کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تو صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچا دیں، بس امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔